اور پھر ان میں ایک چمکتا چہرہ نظر آیا، اونٹ سے اترا، سیدھا گیا، کہنے لگا جناب مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لو، مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لو۔ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہتا ہے حضور اجازت ہے میں جاؤں؟ فرمایا جاؤ، میں گھر جا رہا تھا، جاؤں میں؟ جاؤ۔ وہ اونٹ پہ پایا، اونٹ پہ بیٹھنے لگا، اونٹ جب کھڑا ہوا نا وہ توازن پر قرار نہ رکھ سکا، ایک طرف ایسے لڑکا الٹا گرا، سر کے بل گرا، مر گیا۔ کسی کا یا رسول اللہ آدمی مر گیا، سرکار آئے دیکھا تو میں ہوا کیا یہ وہی ہے جو بھی مسلمان ہوا تھا؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ یہ وہی ہے۔ فرمایا اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے، اجر بہت بڑا لے گیا ہے۔ عمل تو بہت تھوڑا کیا نا، اجر بہت بڑا لے گیا ہے۔ یہ داتا اس کی اجر کو نہیں پہنچ سکتے، غوث جیلانی اس کی اجر کو نہیں پہنچ سکتے، مجدد الفسانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس کی اجر کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے ثواب کو نہیں۔ وہ کیا کر کے گیا ہے؟ اس نے کیا نماز پڑھی؟ وہ نماز کا تو وقت ہی نہیں آئے گا۔ 10 بجے مسلمان ہوا تو 10:30 تو موت فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، جو مرضی کہیے۔ حج کیا، حج تو ہوتا ہے ذی الحج میں، زکوٰۃ دی ہے اس نے، اور زکوٰۃ تو ہوتی ہے سال کے بعد۔ رمضان کے روزے رکھے اور روزے تو ہوتے رمضان میں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے فقط ایمان کی حالت میں جلوہ محمد مصطفیٰ دیکھ لیا ہے اور کچھ نہیں کیا، یہی کیا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کام تو تھوڑے اجر بہت بڑا لے گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، تاجدار خاتم النبوت۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب چڑھتے دن کی قسم، چھا جانے والے رات کی قسم، محبوب تیرے چہرے انور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم، اور جس کے چہرے کی قسم نیلی چھت والا بیان کر رہا ہو، جس کے چہرے کی قسم ساری خدائی کا خدا بیان کر رہا ہو، بتائیے اس کی عزت و عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے مکہ مکرمہ میں۔ ایک جوان، مکہ کا بڑا سجیلا جوان ہے، خوبصورت، داڑھی کا رواج، اس وقت تو ہر آدمی داڑھی رکھتا تھا، داڑھی کا رواج، اور خوبصورت زلفیں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا، جیسے جوان کھڑے اور کھڑا ہو جاتا، میک اپ کرتا ہے، دور کا تھا، کنگا کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بڑے طور سے، بڑے طریقے سے بھب کر نکلتا ہے باہر، اور لڑکیاں اس پر مر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کہتا ہے مجھ سے ایسا حسین تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ جیسا خوبصورت کون ہوگا، ایسا خوبصورت۔ وہ باتیں کرتا آپس میں شیشے کے سامنے کھڑے۔ ایک دن چلتے چلتے اچانک اس کی نظر آمنہ کے لال کے چہرے پہ پڑ گئی، سرکار کے رخ انور پہ پڑ گئی، تو کہنے لگا تیرا حسن اس کے مقابل میں تو کچھ بھی نہیں، اور اس کے مقابلے میں تیرا حسن یہ تو کیا چیز ہے، کوئی انوکھی ہی چیز ہے۔ اب اس کی عادت بن گئی، روزانہ اپنا میک اپ شیک اپ کرتا، کرنے کے بعد وہ آتا، نبی کریم کو دیکھتا، زیارت کرتا چلا جاتا، زیارت کرتا چلا جاتا۔ اس کا ابا تو تھا نہیں، چچا تھا، چچا کافر تھا، مشرک تھا، سخت دشمن تھا، ماں تھی اس کی، اسے چچا نے پالا تھا، بڑے لاڈ سے پالا تھا، میرے بھائی کی نشانی ہے، پیسے بڑے دیے، دولت بڑی دی، مکان دیے، جائیداد دیے، اونٹ دیے، گھوڑے دیے، خچر دیے، جو اس وقت کی سواریاں تھی۔ اب وہ روزانہ دیکھتا، پورا دن گزر جاتا خیریت سے۔ نبی کریم سے ہجرت کر گئے، ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اب اس کے سامنے وہ چہرہ نہیں رہا، پریشان ہوا، 2-4 دن تو اس نے کچھ عرصہ تو گزارا، پھر کہنے لگا یہ کیا ہو گیا، اب میری زندگی عجب سی بن گئی ہے۔ چچا کے پاس آیا دل کڑا کر کے، چچا مجھے تو امید تھی تو کس دن نبی کا غلام بن جائے گا، کلمہ پڑھ لے گا، لیکن محسوس ہوتا ہے تیری قسمت میں ہوئے تو نے میرے دشمن کا نام لے دیا۔
چچا سخت لال پلا کہا چچا جو مرضی کہہ لے، تو دشمن کہہ لے، جو مرضی کہہ لے، اب میں تو اس کے پاس جا رہا ہوں، میں اسی کا غلام بن رہا ہوں۔ کہنے لگا تیری ایسی ہمت، جائیداد واپس کر دے، اتنی زمین واپس کر دے، یہ لے چچا زمین لے، مکان واپس کر دے، حویلیاں واپس کر دے، یہ واپس لے لے، گھوڑے واپس کر دے، یہ لے گھوڑے، خچر لے لے، یہ لے، اونٹ دے لے، یہ لے لے، کپڑے یہ بھی لے لے، سب کچھ لے لے۔ چچا کہنے لگا یہ بڑا پکا ہے بھائی۔ آخر چچا کو اور گزرتا لگا ایڈ تاندے کپڑے پائے نا، یہ بھی میرے لا دے۔ اس نے 1 منٹ کے دروازے کے پیچھے چلا گیا، دروازے کی اوٹ میں چلا گیا، پگڑی اتاری، وہ پھینکی، جوتا پھینکا، قمیض پھینکی، تہبند پھینک دی، کہا چچا یہ لو سارے کپڑے، جسم پہ چیتنا تک نہیں۔ اماں کو آواز دی، اماں، ہاں بیٹا، اماں میرے پاس نہ، میرے پاس کوئی کپڑا نہیں، چچا نے کپڑے تک لے دیے، کچھ نہیں ہے، تیرے پاس کچھ ہے تو دے دے۔ ماں نے چادر پھینکی اس کی طرف، اس نے چادر کو 2 ٹکڑے کیے، ایک تہبند کے طور پہ باندھا اور دوسرا ایسے گلے میں ایسے لٹکائی اور ایسے رکھی اس نے، اور کہا کہ ننگے سر ننگے پاؤں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے، بندہ اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ یہ تو پہلی مرتبہ آ رہا تھا مدینہ طیبہ، آیا تھوڑی دیر چلا، گرمی، لو، پتھر رب کے گرم، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، جو چھالے کہنے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، اب چلا نہیں جا رہا۔ ایک جگہ تھوڑے سے سائے میں بیٹھ گیا، اس نے اسی چادر کا حصہ پھاڑا، پاؤں پہ لپیٹا، رات کا انتظار کرتا رہا۔ رات ہوا، رات کے اندھیرے میں چلتا رہا، دن کو وہ کسی سائے میں آرام کرتا، رات چلتا دن کو سائے میں آرام کرتا، رات چلتا دن کو سائے میں آرام کرتا۔ کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا۔ جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے سفر طے کر کے، آقا سینہ پھیلا دیتے ہیں، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ ایمان والے تو بھی ایمان کی حالت میں یہاں سے مدینے کا سفر طے کر تو صحیح، انشاءاللہ مدینے والا تجھے بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ سرکار نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگایا، اس کا بدن چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ بند نہیں ٹوٹ جاتا، نہر دا سیلاب آیا، آنکھاں دا بند ٹوٹ گیا، آنسو ہی آنسو، سرکار کی کمر مبارک پر اس کے آنسو سے جوتی ہو گئی ساری۔ پھر سکون آیا، سرکار نے ماتھا چوما، پیار کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دیکھو میرے صحابہ، دیکھو اس جیسا شجیلا اور خوبصورت جوان مکہ کی سرزمین میں میں نے نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کی حالت کے دیکھو، عشق مصطفیٰ میں اس کی حالت کیا ہو گئی ہے، مصطفیٰ کے عشق میں اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے کپڑوں کی حالت دیکھو، اس کی جسم کی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے۔ 2-3 دن کے بعد سرکار نے فرمایا، اچھا بیٹا اب کرو گے کیا؟ زندگی تو گزارنی ہے نا، تجارت کرو گے یا کسی کے ہاں ملازمت کرو گے؟ وہاں کھجوروں میں کا کاروبار تھا یا کوئی اور ہوگا، سبزی وغیرہ کوئی چیزیں باہر سے لے آؤ وہ بیچے، جو بھی کاروبار تھا۔ کاروبار کرو گے یا ملازمت کرو گے؟ کسی کے پاس تجھے رکھ دیتا ہوں، اس کی کھیتی باڑی کرو، تجھے پیسے دے گا، تھوڑے تجھے کھجوریں دے گا۔ جو کہنے لگا آقا اتنی دور چھوڑ کے نہ ملازمت کے لیے آیا ہوں نہ کاروبار کے لیے آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ میں تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ صحابہ صفہ ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، مجھے بھی میں شامل کر دیجئے، میں بیٹھ جا۔ روٹی نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا، ہاں کبھی کوئی صدقہ بھیج دے تھوڑا سا، تو ٹکڑا ٹکڑا کر کے دے دیں گے۔ کھجوریں کو بھیج دے، آدھی کھجور یا ایک کھجور دے دیں گے، اور کچھ نہیں ملے گا۔ کہنے لگا سونے اور کچھ نہیں چاہیے، بس بیٹھے بیٹھن کی اجازت ہے نا؟ ہاں یا رسول اللہ۔
अब मैं हाँ बैठो, वो बैठ गया। अब वो टिकटकी बांध के मुस्तफा के दरवाजे की तरफ देखता रहता। 5 वक्त जैसे दरवाजा नमाज के लिए खुलता, उसकी पहली नजर रुख मोहम्मद मुस्तफा में पड़ जाती। अल्लाह के महबूब के चेहरे पर दुआ वल्लैल इज़ा सजा। महबूब तेरे चेहरे अनवर की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे चेहरे को देखने से भूख मिट जाती है, तेरे चेहरे को देखने से दुनिया की हसरतें खत्म हो जाती हैं, तेरे चेहरे को देखने से बुरी आदतें खत्म हो जाती हैं, तेरे चेहरे को देखने से गलत कामों से बंदा छूट जाता है। ईमान की हालत में तेरे चेहरे को देखे तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से निजात देकर जन्नत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो इसी तरह करता रहा, जिहाद में शरीक होना शुरू कर दिया। जाता जिहाद में, लड़ता, लड़ने के बाद आता, कामयाब होता, वक्त गुजरता गया। ग़ज़वा तबूक का मौका आया, अर्ज करने का या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरे लिए एक दुआ तो कर दीजिए। मैं बोल क्या चाहिए? या रसूल जिहाद पे जा रहे, दुआ कर दिए अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमाए। तो मैं अच्छा छाल लेके आओ। वो कीकर की या किस हुजूर की छाल लेके आओ, ऊपर वाले छिलका जी, सिक्का क्या कहते उसको, सिरका, छिलका 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 वो ले आया। अब अल्लाह के नबी ने उसके बाजू पे यहां बांधा। अब अपने नबी का इख्तियार सुनिए। बाजू पे बांध के फरमाया, ए अब्दुल्ला, मैं तेरे जिस्म को काफिरों की तलवारों पर हराम करता हूं, कोई काफिर तुझे शहीद नहीं कर सकता है। वो तड़प उठा, कह लगा या रसूल अल्लाह, मैंने तो शहादत मांगी थी, आपने तो मुझे ये मेरे जिस्म को काफिरों की तलवारों पे हराम कर दिया। बोले अब्दुल्ला सुन, तू हमारे साथ जाए, अब नबी की इल्म का अंदाजा लगाओ। अब्दुल्ला सुन, तू हमारे साथ जाए, तबूक के मैदान में जाए, शाम को तुझे बुखार हो जाए, बुखार शदीद हो जाए, उसमें तू मर जाए, अल्लाह तुझे शहादत का मर्तबा अता फरमाए। ऐसे ही वो ग़ज़वा तबूक में गया, तबूक के मैदान में पहुंचे, उसे बुखार चढ़ा, बुखार शदीद हो गया, फौत हो गया। अब आगे सुनिए जरा, आशिकाने उज़े खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। मुस्तफ़ा के दीवाने निराले दीवाने होते हैं। अल्लाह के नबी भी नवाजते हैं तो खूब नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि इंसान के तसव्वुर से बड़ा है। अब फौत हो गया, कब्र की खुदाई की बारी आई। फरमाया सिद्दीक, या रसूल अल्लाह, मैं हाज़िर। फारूक, जी मैं हाजिर हूँ, कुदाल पकड़ लो, कस्सी पकड़ लो, इसकी कब्र को खोदो। बताओ, जिसकी कब्र को खोदने वाला सिद्दीक व फारूक को, उसकी इज्जत व अज़मत का आलम क्या होगा। हमारा तो ईमान है, जिस कब्र पे सिद्दीक व फारूक का नाम लिख दिया जाए वो भी जन्नती हो जाता है। वहां तो सिद्दीक व फारूक उसकी कब्र को खोद रहे हैं और खोदी जा रही है। जब और इधर बिलाल से कहा, कौन बिलाल? जो काबा की छत पे चढ़ के कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो बिलाल जो अजाने दे तो दुनिया में गूंज मच जाती है, कोई अजान देने वाला है। बिलाल से फरमाया, बिलाल जी या रसूलल्लाह, मैं शमा ले लो, दिया ले लो, लालटेन ले लो, कब्र पे रोशनी करो। जिसकी कब्र पे रोशनी करने वाला बिलाल हो, कब्र खोदने वाला सिद्दीक व फारूक हो, बताइए उसकी इज्जत व अज़मत का आलम क्या होगा। वो कब्र खोदते रहे, कब्र खुद गई। कब्र खुदने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में आज हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह, कब्र तैयार हो गई। सरकार तशरीफ लाए। अब आगे सुनिए, वो लजपाल नबी जब लजपाली पे आता है तो हदें तोड़ देता है। सरकार खुद कब्र में उतर गए, कस्सी लेके उसकी नोक पलक सही की और उतरने के बाद फिर बाहर आए। बाहर आने के जनाजा पड़ा, जनाजा पढ़ने के बाद दफन किया और दफन पढ़ने के बाद एक जुमला कहा। उस जुमला पे अगर सारी कायनात कुर्बान कर दी जाए हक अदा नहीं होता। सरकार ने एक जुमला बोला। कब्र पे नमाज़े जनाजा पढ़ा, दफन किया, दफन करने के बाद मट्टी डाली, मट्टी डाल के यूं चेहरा आसमान की तरफ किया, और नीली छत वाले अल्लाह, आज शाम तक इस अब्दुल्ला से मैं राजी था, तू भी राजी हो जा। ये ऐसा जुमला है कि कायनात कुर्बान कर दी जाए हक अदा नहीं होता। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़े बड़े सहाबा जिन कदर दुनिया से गए, कभी मुझे रश्क नहीं आया, लेकिन उस दिन मुझे रश्क आ रहा था, काश आज इस कब्र में उतरने वाला अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन न होता, अब्दुल्ला बिन मसूद होता।
کہ اللہ کا نبی فرماتا کہ جا یا اللہ میں شام تک راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. والضحیٰ واللیل اذا سجا. محبوب تیرے چہرہ انور کی قسم, تیری زلف انوری کی قسم, جو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے محبت سے دیکھ لے, بیگانہ نہیں رہتا, اپنا بن جاتا ہے. جو سرکار کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں. جو مصطفیٰ کا ایک مرتبہ چہرہ دیکھ کر رب اس پر ایمان کے عالم دیکھے, رب اس پر آتش دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. مدینہ طیبہ میں ایک یہودی گھرانہ تھا, اس کا جوان بیٹا ایک دن راہ چلتے اسے بھی سرکار کا دیدار ہو گیا. اچھا یہ بھی حسن ہوتا ہے, یہ بھی کمال ہے, یہ بھی جمال ہے. اس کا گھر بڑا دشمن تھا, روزانہ سرکار کے خلاف سازشیں مجلسیں ہوتی, لیکن وہ آیا, دیکھا, ایک مرتبہ سرکار کے چہرے کو دیکھا, پھر گھر چلا گیا. 24 گھنٹے کے بعد پھر آیا, پھر دیکھا, پھر چلا گیا. چین سکون ملتا, سرکار کو دیکھتا سکون آتا, پھر بے سکون ہو جاتا, جدار کرتا. اس نے کہا پکڑا گیا نا مارا جاؤں, ابا میری بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے, اماں مجھے تیس نیس کر دیں گے, میرے قبیلے والے مجھے ختم کر دیں گے. یہودیوں کا زمانہ تھا. اب وہ اسی غم میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا, بیمار ہو گیا, لیٹ گیا. ماں کہتی ہے بیٹا تجھے ہوا کیا؟ ابا کہتا پتر تین ہویا کی تیرا کی گل کی یہ جان دس, کوئی خواہش تیری کچھ نہیں. ایک دن ماں اور باپ دونوں اکلے بیٹھے تھے. وہ بولا, کہنے لگا ابا میری ایک بات مانو گے؟ ہاں بیٹا بول. مانوں گا, کیوں نہیں مانوں گا. ابا مارو گے تو نہیں؟ کیسی باتیں کرتی ہیں, میں ماروں گا, میں تجھے کیا ماروں. اماں میری بات مانو گے؟ ہاں بیٹا. مجھے مارو گے تو نہیں؟ بیٹا کیسی باتیں کرتے, تو بول تو صحیح تجھے کیا چاہیے. پھر خاموش. وہ بہے موٹا بول, پھر بولے نا. 15-20 منٹ کے بعد پھر کہتے ابا مارو گے تو نہیں؟ اماں مارو گی تو نہیں؟ بیٹا کیسے باتیں کرتا, تو بول تو صحیح, تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ دوں, جو ہوگا وہ کر دوں گا. پھر تھوڑی دیر بعد ابا مارو گے تو نہیں؟ بیٹا بول تو صحیح, کہنا کیا چاہتے ہو. ابا پکا وعدہ کرو. ہاں پکا وعدہ, نہیں ماروں گا نہیں. ابا ذرا مسلمانوں کے نبی کو تو بلا لا. اتنا کہنا تھا, اس کی آنکھوں میں خون اترایا. کہنے لگا میری دھرتی کا, میرے مذہب کا سب سے بڑا جرم یہ ہے, گناہ یہ ہے کہ میں محمد کو بلاؤں, لیکن بیٹا تیری خاطر آج اسے بلا لاتا ہوں. گیا, کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دشمن ہیں, گھر دشمنوں کا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے گھر میں آپ کی محبت کا دیا جل رہا ہے, ہمارے گھر میں آپ کی محبت کی شمع جل رہی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. آئیے, ایک امانت ہے آپ کی, وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. سرکار آئے, میں ابو بکر آؤ, عمر آؤ, عثمان آؤ, علی آؤ, بلال آؤ, صہیب آؤ, آؤ میرے غلاموں آؤ. سرکار غلاموں کو لے کر اس کے گھر آ گئے. وہ اس وقت غنودگی کی حالت میں تھا. سرکار پہنچے, اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا, اسے آواز دی, اس نے آنکھیں کھولی. جیسے ہی آنکھیں چار ہوئی اس کے رنگ بھی نرالے ہو گئے. کل کا جناب آپ آ گئے؟ فرمایا ہاں. اور سرکار ماتا کیا حال ہے, خیریت سے ہوں, ٹھیک ہوں. سرکار نے فرمایا بیٹا ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر میں جانوں اگلے جہان جانے, تو کلمہ پڑھ دے. اس نے باپ کی طرف دیکھا, ماں کی طرف دیکھا. باپ کہتا ہے اتے ابو القاسم, ابو القاسم جو کہتے مان لے, ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ادھر اس کی روح نکل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا اٹھاؤ اسے. اس کا ابا بھی کہتا ہے ابھی ہماری امانت نہیں, آپ کی لے جائیے. اٹھایا, اٹھا کے سرکار نے اس کو غسل دیا, کفن پہنایا. کفن پہنانے کے بعد اس کو قبرستان جنت البقیع لے جا رہے ہیں. سرکار پنجوں کے بل چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ فرمایا اس کے جنازے میں اتنے فرشتے تھے, میں محمد کے لیے پورا پاؤں رکھنا ہی مشکل ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। कसम महबूब आपके चेहरे अनवर की, कसम जुल्फ़े अनवरी की, जो चेहरे को देख लेता है वो भी बेमिसल बेमिसाल बन जाता है। चेहरे की जो ईमान की हालत में दीदार करता है, अल्लाह ताला उसके बारे न्यारे कर दिया करता है, उस पर जहन्नम की दोज़ख आग को हराम कर देता है। आओ ईमान वालों, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करो, नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ो, कलमा पढ़ो। नबी के सदके रब ने हमें दिया क्या है, क्या दिया है? जरा मेरे साथ जरा मिल के सारे पढ़िए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आप यकीन रखिए सरकार का फरमान है। ये 4 कलमे हमने कितनी मरतबा पढ़े हैं? 2 मरतबा, 8 हो गए ना कलमे। हर कलमे पे अल्लाह ताला 10 नेकियां देता है, 10 गुनाह मिटाता है। अभी बैठे बैठे सिर्फ कलमा पढ़ने से हम सब के 80 गुनाह माफ हो गए, 80 नेकियां मिल गई। और अल्लाह ने हम में से हर एक को 8 मरतबा नाम लेके याद फरमाया है। कहता फज़्कुरूनी यज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर मजमा में याद करोगे मैं बेहतर मजमा में याद करूंगा। या अल्लाह बेहतर मजमा क्या है? उलमा इसमें फरमाते हैं, और नबियों की महफिल में 1,24,000 नबी और खुद हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होंगे, रब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रब फरमा रहा है मेरे महबूब देखो तेरे मानने वाले इस गांव का नाम क्या है? बुच्चो के। इस गांव में बुच्चो के में मेरे दीवाने, तेरे दीवाने बैठे मुझे याद कर रहे हैं, और हर एक का नाम ले लेके 8 मरतबा अल्लाह ने याद किया है। कितनी बड़ी सादत है। आ जा ईमान वाले, मुस्तफ़ा के दामन से लिपट जा। जो नबी के दामन से लिपट जाता है रब उसके दोनों जहां सवार देता है। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।